خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ سیاسی اور سماجی شخصیت شیخ اعجاز احمد رضا کا کہنا ہے کہ ساہیوال میں سیوریج کا نظام بری طرح متاثر ہو چکا، گلیوں اور بازاروں میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہے، نئی بنائی گئی سڑکیں چند ہی دنوں میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ فاروق احمد سے۔ جی فاروق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ فاروق کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ شیخ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ اچھا شیخ صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، ہم اپنے ساہیوال کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ساہیوال میں سیوریج کا نظام پوری طرح متاثر ہو چکا ہے، اس کے بعد ہماری جو نئی سڑکیں بنائی جاتی ہیں وہ 10-15 دن ایک ماہ بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، ان سے جواب کون لے گا؟ آپ ذرا یہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے۔ عوام کے لیے جو آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے بیوروکریسی ہو یا دیگر جو آفیسر ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے اور وہ عوام کے ٹیکسوں پہ عوام پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جینا اور مرنا یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں فیصلے ہیں، مگر جب تک انسان نے جینا ہے ان کو جینے کا حق تو دو، اس کو ریلیف تو دو، اس کو چلنے میں دشواری تو نہ ہو۔ جو اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کو بحسن و خوبی سر انجام دینے کی کوشش تو کرو۔ مینجمنٹ تو دیکھو، مٹیریل دیکھو، اس کا سروے تو کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ قوم کا پیسہ ہے، ٹیکسوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ پہلے تو وہ تنخواہیں لیتے ہیں، پھر جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں وہ کیا وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا حکمران ہوں وہ اپنی پاکٹ سے کرتے ہیں، اپنی جائیدادیں بیچ کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں؟ یہ بجٹ سے سارے کام ہوتے ہیں، وہ ہمارے ٹیکسوں سے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسی چیزیں جہاں کرپشن ہو، دیہڑی چل رہی ہو، جو بھی سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے۔ پاکستان کو اب راستہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں پہ لگا ہوتا ہے کہ ہارن دو، راستہ لو۔ تو میں یہاں کہتا ہوں کہ اب پاکستان کو راستے کی ضرورت ہے۔ پاکستان بند گلی میں آ چکا ہے، تو ہمیں سب کو مل کر، عوام کو، فوج کو، سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو، عدلیہ کو، تھنک ٹینک کو، علماء کو، ڈاکٹرز کو، بیوروکریسی کو، پولیس کو اور جتنے بھی مکاتب فکر سول سوسائٹی کے طبقات ہیں، سب کو اپنے مفادات سے نکل کر، انا کے بتوں کو توڑ کر پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا شیخ صاحب، معذرت کے ساتھ، پہلے پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے عوامی مسائل پر توجہ دینے کی بجائے نون لیگ کی گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی۔ اب نون لیگ کی حکومت ہے، وہ پی ٹی اے کی گرفتاریاں کر رہے ہیں۔ کیا ان سب کو یہ چیزیں سے ہٹ کر عوامی مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت تھی کہ پاکستان کی بہتری ہوتی؟ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، سب کو اپنی اپنی سیٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ یہ بات حقیقت ہے کہ جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس یہ دائمی، جیسے کہتے ہیں ہم، یہ طویل اقتدار ہو اور ہم اقتدار کے مزے میں ہی دنیا سے چلے جائیں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے۔ یہ کرسی ایک دن جانی ہے۔ وہ عوام کی خدمت کریں، ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنائیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت میں حکمرانی آ جائے وہ دوسری مخالف جماعت کو پابند سلاست کرے، جھوٹے پرچے کرے، ان پہ ایف آئی آر ہوں، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہو، نون کی حکومت میں ہو، پیپلز پارٹی یا کسی اور حکومت میں، جو بھی یہ سلسلہ ہے اس کو اب بند ہونا چاہیے پاکستان کے لیے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک حالات اب بہتر نہیں ہوتے، پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمام معاملات جو گمبھیر کا شکار ہیں، حالات خراب ہیں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ پھر کیا ہے کہ ہر ادارے نے اپنی یونینز بنائی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی بندہ نشاندہی کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ یونین آگے آتی ہیں، وہ اپنے ملزم کو بچا لیتی ہیں۔ یہ ہو رہا۔ اچھا شیخ صاحب، جیسے بازاروں میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بازاروں کی جو صورتحال ہوئی ہے، انہوں نے پلانس کیوں نہیں کیے؟ جیسے بارشوں کا نیا سپیل آئے دن شروع ہوتا ہے
تو انجمن تاجران مکمل طور پر اپنی عوام کو سہولتیں دینے میں مکمل طور پر جو ناکام ہو چکی ہے. ایسا کیا پلان ہونا چاہیے کہ گزشتہ کئی سالوں سے یا اب جو سال آئیں گے ہماری عوام کو گزرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. جیسے تاجر برادری ہے انہوں نے بھی اپنا کاروبار کرنا ہے, 3 4 5 دن پانی کھڑا رہتا ہے. انہوں نے کیوں ایسے پلان نہیں کیے جس سے عوام کو جو مسئلے مسائل سے وہ جو چھٹکارا حاصل ہو؟ ساہیوال میں تقریباً 45 سالہ گندا رسیدہ واٹر سپلائی کا سیوریج کا نظام ہے جو کلیپس ہو چکا ہے. جگہ جگہ سے زنگ آلود ہے, پھٹ چکا ہے. نالیوں کا پانی پتہ نہیں سیوریج میں جا رہا ہے, سیوریج کا پتہ نہیں کہ نالیوں میں جا رہا ہے. وہ سارا پانی سڑکوں پہ, گلیوں میں, لوگوں کے گھروں میں اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں جو پانی کی نظر ہو رہی ہیں. اور یہاں کیا ہے کہ سڑک نہیں بنتی ہے, پہلی سڑک کے اوپر سڑک بنا دی جاتی ہے. ساہیوال کو 8 فٹ جو ہے وہ اونچا کر دیا ہے سڑکیں بنا کر. یہ نہیں کیا کہ ہم سیوریج کو بہتر بنا لیں, اور جب سیوریج بہتر ہوگا تو پھر ہمیں سڑکوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی, سڑکیں آئے روز نہیں ٹوٹیں گی. رہی بات انجمن تاجران کی, انجمن تاجران کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. وہ اپنی گزارشات جو ہیں وہ اعلیٰ حکام تک تو پہنچا سکتے ہیں. ہاں, ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے, اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے. کسی دکھی لوگ کی, کسی مجبور کی, بے کس کی, بے سہارا کی آواز بن کے حکام بالا تک اپنے جو خیالات ہیں ان کو پہنچانا چاہیے. یہ ہمارا حق ہے. باقی اس پہ عمل درآمد کروانا یہ وقت کے حکمران اور اس کے بعد جو بیوروکریسی ہے, جو متعلقہ محکمے کو ڈیل کر رہے افسران ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. اگر آج تم قوم کی, اللہ کی مخلوق کی بہتری چاہو گے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ عنایات کرے گا. آپ تنخواہ تو لے رہے ہو, آپ کو ڈیوٹی تو مل گئی ہے, اگر اس میں مزید